الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات حامل القرآن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض ألا تأكل اللحم، فقالت: إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفي، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. جامعہ ریاض کے انجمن لجنۃ القراءۃ والتجوید کے سالانہ مسابقتی اجلاس میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کاوشوں کو سراہنے اور ان کی ہمتوں کو بڑھانے، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ مسابقت کے انداز میں امت کا مستقبل کہے جانے والے ان نونہالوں سے قرآن کریم کو ترتیلاً اور تدویراً سن رہے تھے. ہر کسی نے محسوس کیا کہ سنتے سنتے الحمدللہ امیدیں بن رہی تھی کہ ایک ایسا فن جو 40 سال پہلے دور فترت سے گزر رہا تھا، پھر اللہ رب العزت کے کچھ دل جلے بندے، کچھ موفق بندے، کچھ وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف کلام الہی، اس کے الفاظ، اس کے الفاظ کا تلفظ، مختلف طرز ادا اور اس کے املا کی اشاعت ہی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا تھا. ایسے نفوس قدسیہ کی جد و جہد اور پوری زندگی اس کے پیچھے کھپا دینے کے نتیجے میں وہ فن جو ایک لمبے عرصے تک اپنی غربت کا رونا رو رہا تھا اور غربت کی زندگی گزار رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ سال کا آخر ہے، مسابقوں کا موسم ہے، توفیق خداوندی اور آپ جیسے بھائیوں کی محبتوں کے نتیجے میں مختلف مدارس سے حاضری دیتے دیتے یہاں تک پہنچے اور محسوس کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ عزیزوں نے، آپ کے دلجلے اساتذہ کرام نے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ایک فن کب تک اپنی غربت کا رونا روئے گا. انشاءاللہ العزیز اگر اتنا پاکیزہ طبقہ ہو تو ایسے پاکیزہ طبقے کے رہتے ہوئے بھی کوئی فن غربت کا شکار ہو سکتا. الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہ مبتدی بچے تھے، لیکن انہوں نے اولاً تو اپنے تلفظ، اپنی ادا کے باب کی جتنی بھی نزاکتیں ہیں، نفاستیں ہیں، اس کے باب میں ہم نے ان کو اچھا کوشاں پایا، اچھی کوشش کرتے ہوئے پایا. مبارک ہو، بہت مبارک ہو.
اگر ہم نے اور آپ نے اپنے سفر کو اسی انداز میں جاری رکھا، ترقی کا شوق رکھا، اپنی منازل ہم نے دور طے کی، اور سفر کے لیے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے اس کے لیے اگر ہم نے کمر ہمت باندھی، تو یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ فن جو کسی زمانے میں اپنے ترجمان کو تلاش رہا تھا، یہ فن جو کسی شارح کا متلاشی رہا، وہ چاہے مجموعوں میں اس کی تشریح ہو یا چاہے درسگاہوں میں ہو، انشاءاللہ العزیز ایسی بافیض اور پاکیزہ درسگاہوں سے فن کے بہت اچھے محافظ، عمدہ خدام اور ماہرین تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کسی کا کیا ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ آدمی ذرا سا کرتا ہے اور اس کی نوازشات متوجہ ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ میرے عزیزوں، بالخصوص میرے فنی بھائیوں اور فنی برادری یہاں الحمدللہ ایک اچھی تعداد میں جمع ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ارباب ثقافت، کمال کے شوقین لوگ، عالمی شہرت یافتہ، عمدہ ذوق اور نفیس حس قدرت نے جن کے حصے میں فرمایا ہے، اوقات عزیز کی قدر اور زندگی کا مقصد جن کے پیش نظر رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے ایک منٹ کو ضائع نہیں فرمایا۔ آپ عزیزوں سے مسابقے کی اس پاکیزہ مجلس میں جہاں مبارکباد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، وہاں ہم یاد کریں گے کہ بچوں، یہ ایک موسم تھا، ہم نے آپ نے مشق کر لیا، لیکن دنیا جانتی ہے اور رجال کمال نے اس کو اپنے گلے کی تعویذ بنا رکھا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ جو ترقی کا شوقین ہوتا ہے، قدرت نے اس کے حصے میں بہت سے کمالات اور خوبیاں اور صلاحیتیں فرمائی ہوتی ہیں، اور وہ کتب بینی کا ذوق رکھتے ہیں، ایسے بندے ان کا احساس یہ ہے، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر 2 روز ہم نے کتاب سے انقطاع اختیار کیا ہے، کتاب سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، 2 روز مطالعہ اگر نہیں ہوا ہے تو عبارتوں میں جھول آنا شروع ہو جاتے ہیں، عبارتوں میں جھول آنا شروع ہو جاتے ہیں، عبارتوں کی شفتگی ختم ہو جاتی ہے، عمدگی ختم ہو جاتی ہے، سلاست ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اصحاب قلم ہے تو قلم کی جو روانی تھی وہ روانی ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ معمولی سے انقطاع کی وجہ سے۔ بچوں، یہ فن اس سے بھی زیادہ اپنے میں نزاکت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے زبان کی صفائی، گلے کی عمدگی، حنجرے کی متانت اور لہجوں کی سمجھ بوجھ، اگر قدرت نے یہ ساری چیزیں ہمارے حصے میں فرمائی ہیں، تو ہم تسلسل کے ساتھ سال کے سارے ایام ایک ہی انداز سے اللہ کے کلام کے لیے جو کوشش ابھی کی ہے، ایسی کوششیں ہمیشہ ہماری جاری رہنی چاہیے۔ ورنہ ایک قاری جب کچھ وقت تک مشق کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا تلفظ متاثر ہوتا ہے، اس کے تلفظ کے کمال کی رفعت، وہ جو بلندی تھی، وہ دھیرے دھیرے تنزلی کی طرف آتی ہے، اور پھر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے حرفوں کا تلفظ اب اس کمال تک پہنچ گیا ہے کہ کتب فن نے حرف کی ادا کے لیے جو کمال لکھا ہے وہ سارا یہاں ہے نو کی زبان پہ، اب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے قراء جب وہ مشق سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تو ان کی ادائیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایک بات، صرف ادائیں متاثر نہیں ہوتی،
گلا متاثر ہو جاتا ہے۔ گلے میں اللہ رب العزت نے یہ جو وائس باکس رکھا ہے حنجرہ، اس کی مضبوطی، اس میں آواز میں متانت پیدا کرنے کے لیے بار بار مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے، آپ مبتدی ہیں، آپ کے حنجرے بھی کاؤلے ہیں، آپ کو اپنے حنجروں کی تربیت کی اس وقت بے انتہا ضرورت ہے۔ بڑے تیقظ کے ساتھ، بڑی بیدار مغزی کے ساتھ قدرت کے اس عطیے کا بہترین استعمال اور اس کو سجانے کے لیے آپ کے اساتذہ کرام ماشاءاللہ موجود ہیں۔ انہوں نے کتنی اچھی محنت کر کے آپ کی کیسی شاندار تربیت فرمائی۔ ان کے در کی غلامی کو اپنے لیے شرف خیال کریں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے مشق کی یہ راہیں اپنائی تو آج آپ کا جو گلا ہے انشاءاللہ گلے کی یہ عمدگی، آواز کا یہ حسن، لہجوں کی یہ جاذبیت، قرات کی یہ نفاست و نزاکت انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گی۔ میرے عزیزو، جب قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو ہمارے ذہن ایک چیز کی طرف منتقل ہوا۔ ہمارے قاری عثمان کہہ رہے تھے کہ علمنا، ایسا علمنا کہا تھا شاید آپ، تو قاری صاحب ایک آیت تلاوت کر، ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں آپ ماشاءاللہ ابھی اس میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ حالانکہ قاری صاحب نے اس آیت کو تلاوت کر لیا تھا، اگر آپ نے بہت دھیان، اس وجہ سے ہماری ہمیشہ ہماری طبیعت یہ رہتی ہے کہ کسی بھی ادارے کے وہ طلباء جو مسابقوں میں مساہم کی حیثیت سے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ادارے نے جب اتنی لاگت سے رجال کمال کا انتظام فرمایا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آپ کے لیے مواقع فراہم فرمائے، تو ضرورت اس بات کی کہ ہر بچہ 100% طلب کے ساتھ، تلاش کے ساتھ ایسے رجال کمال کو سنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری صاحب نے جب پہلی مرتبہ صدقہ پر وقف کیا تو ذرا سا ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا، واللہ عالم، کہ سانس ذرا سی کم پڑ رہی تھی، کیا فطانت تھی، وہ ذرا سے ادھر ہو گئے۔ ایسا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ علمنا، تو پھر قاری صاحب نے دوسری مرتبہ اس کو بہت عمدہ، اس وقت سانس کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صدقہ کا قاف، چونکہ قاف کی آواز ہیوی ہے، اس میں ثقالت ہے، بوجھل ہے، قلقلہ ہے، اور اتنا عمدہ مائک ہو پھر کیا پوچھئے مجھ سے۔ تو ایسے وقت میں نفاست کا مقتضا یہ ہے کہ قاری ایسے حرفوں کو ادا کرتے کرتے ذرا سا ایسے ہو جائے۔ یہ فنی کمالات ہوا کرتے ہیں بچوں، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور میرے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جب علمنا کہا تو واقعہ تو انہوں نے ایک بہت اچھا گڑ آپ کے حصے میں کر دیا تھا، بہت گڑ کی بات انہوں نے آپ کو سکھلائی تھی۔ بچے تھے شاید نہیں سمجھے، اس لیے ہمیں اس کی شرح کرنی پڑی۔ یہ بچے ہیں، انہوں نے سمجھا نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور عزیزو، ایک بات اور آگے دیکھیے، کوشش کیجیے کہ ہمارے لہجوں میں لذت سے زیادہ خشیت ہو۔ نوٹ کیجیے اس کو کہ ہمارے لہجوں میں لذت سے زیادہ خشیت ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آیات قرآن ہم سنیں تو ہمارے قلوب پر ایک خاص قسم کا اثر ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اولاً ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے جس مضمون کو لے کر چل رہے ہیں اس کے معنی کو، اس کے تفسیر کو پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنے آپ کو بھی عمل کے میدان میں لا کر خود
عملی اعتبار سے ہمارے قلوب پر بھی اللہ رب العزت کا خوف طاری رہنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آپ نے سنا ہوگا 20 رمضان المبارک کا روز ہے، دمشق کی مسجد لالہ مصطفیٰ میں آپ کو قرات کرنی ہے۔ قسمت یہ ہوئی کوئی بشری تقاضے کے تحت آپ عصر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھے، اور اس کا آپ کی طبیعت پہ اثر تھا کہ نماز تو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، ہم نے کیوں اتنی تاخیر کر دی؟ ان کی طبیعت پر اثر تھا۔ اچھا، جس مسجد میں آپ کو تلاوت کرنی تھی، مسجد کے لوگوں نے آپ سے اقیم الصلاۃ والے رکوع کی فرمائش کی تھی کہ آپ یہ رکوع تلاوت کیجیے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جب سے فرمائش ہوئی اسی وقت سے میرے قلب پر لرزہ طاری تھا کہ میں اس رکوع کے ذریعے لوگوں سے کہوں گا اقیم الصلاۃ۔ میں نے خود نماز میں سستی کی ہے کہ میں نے عصر کی نماز میری تاخیر سے پڑھی۔ چنانچہ شیخ رات میں تراویح کے بعد جب قرات کے لیے بیٹھے اس رکوع کو تلاوت فرما رہے تھے، شیخ پر ایسا گریہ طاری تھا، لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ شیخ آج کوئی عجیب ان کی طبیعت پر اثر ہے۔ قرات ختم ہوئی، بچوں اس کا اثر دیکھیے، اس کا اثر کیا ہے جب عمل ہم میں آتا ہے، اس کا اثر دیکھیے۔ قرات ختم ہوئی، لوگ شیخ سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن شیخ مصافحے کے بعد کسی کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، بس ایک ہی تلقین سب سے کر رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، سب سے ایک ہی تلقین کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اس مسجد کے ذمہ داروں نے 1 مہینے کے بعد شیخ کے نام خط لکھا کہ شیخ جب سے آپ تشریف لائے، آپ کی قرات ہوئی، آپ کی طبیعت پر جو اثر تھا وہ کیف لوگوں میں ایسا سرایت کیا کہ ہماری مسجد کے وہ لوگ جو نماز کی اتنی پابندی نہیں کر رہے تھے، اول ان میں پابندی شروع ہوئی، مصلیوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے بندوں کو یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے ایسے خطبے تیار کر دیے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اور آگے سنیے، کہا ایک اللہ کا وہ بندہ جو ابتدا سے داخل اسلام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق بخشی تھی، اور اس کے بعد اس نے یہ ٹھان لیا کہ عمر بھر اسی کی تلقین لوگوں کو کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم ہے۔ اور بچوں، ہم ہر جگہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ سب نے مل جل کر فن کے اس ناحیے کو تو بہت حسین بنانے کی کوشش کی، تلفظ ہو، آواز ہو، لہجے ہو، مشق کا ناحیہ تو الحمدللہ اچھا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارا زمرہ قرات کی وہ باریکیاں، وہ نزاکتیں اور جو لطف ہے اس میں، اب تک وہ ذائقہ اور وہ ٹیسٹ ہم امت تک نہیں لے جا پائے۔ آج ہم ایک کتاب دیکھ رہے تھے اور دیکھا وقیل من راق، سب جانتے ہیں کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اس موقع میں سکتہ کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہاں سکتہ ہو رہا ہے، دوسرے ائمہ سکتہ نہیں کر رہے ہیں۔ امام حفص کے لیے دیر تک دعا کرتا رہا۔ میں نے کہا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت خوب جزائے خیر، عجیب ہے وہ قرآن کا معنویت کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف الفاظ کے حامل نہیں ہیں، یہ ہماری آپ کی کمی رہی ہے کہ لوگوں نے ہمیں صرف الفاظ کا حامل خیال کیا ہے۔ قرآن اور وہ صرف الفاظ، آپ دیکھیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، اتنے سارے ائمہ میں کوئی امام نہیں ہے جو وقیل من راق پر سکتہ کرتا۔ آخر انہوں نے کیوں سکتہ اختیار کیا؟ نزول تو ہوا تھا، لیکن نازل ہونے کے بعد دوسروں نے اس کو نہیں اپنایا، انہوں نے اپنایا۔
تو وجہ یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ مختلف معالج کے یہاں جا کے اپنا علاج کرواتا ہے۔ علاج کرانے کے بعد بھی جب بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہ کسی عامل کا سہارا لیتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں سے کوئی ایسی تعویذ مل جائے، قرآن کریم کی آیات مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی مل جائے جس سے بات بن جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے جب موت آ لگتی ہے تو کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ کون ایسا عامل ملے گا جہاں سے ہمارا علاج ہوگا، وہ تلاشتا ہے، فکری طور پر اس کی تلاش میں لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس تلاش میں تاخیر ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ مرہ کو بجائے ادغام کے ساتھ سریع اور اجلت کے ساتھ پڑھنے کے من پر سکتہ کر کے اس میں تھوڑی تاخیر لا رہے ہیں، اور یہ تاخیر گویا اس معالج کی تلاش کی تاخیر کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور آگے دیکھیے، بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ یہ مراق جو ہے وہ ان فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں اس کا انتظار رہتا ہے کہ یہ میت ہے، اب اس کو اوپر لے جانا ہے، آسمانوں کی طرف اوپر چڑھا کے لے جانا ہے۔ تو کون سے فرشتے ہوں گے؟ رحمت کے ہوں گے فرشتے یا عذاب کے فرشتے ہوں گے؟ انہیں اس کا انتظار رہتا ہے کہ کون فرشتوں کی کون سی ٹیم ہوگی جو ان کو اس پر آسمانوں میں لے کے جائے گی۔ تو جن فرشتوں کو اس ٹیم کا انتظار ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم ان کو لے کر جائے گی، اس انتظار کو بیان کرنے کے لیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے سکتے کی تاخیروں کو اپنایا ہے۔ میرے عزیزوں، کیا عمدہ فن ہے، کتنا شاندار فن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بعض بچوں کے باب میں لکھا بھی ہے، مفتی صاحب اس کو دیکھیں گے طلبہ آپ، کہ اللہ رب العزت ان کو فنی خدمت کے لیے، فن کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ بچوں، یہ صرف انعام پانے کے لیے نہیں ہے، واہ واہی کے لیے نہیں ہے، سمجھیں اس کو، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑے مقصد کے لیے یہ ساری نعمتیں ہمارے آپ کے حصے میں کی ہے۔ کیا نعمت ہے وہ؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت وہ ذات چاہتی ہے کہ میرے کلام میں جو تاثیر ہے، اس تاثیر کی دو بالگی جس سے ہوا کرتی ہے، اور میرا یہ بندہ جب میرے کلام کو ایسے حسین انداز میں میرے بندوں کے سامنے تلاوت کرے گا تو لوگوں کے قلوب کی دنیا بدلے گا۔ الحمدللہ، قلوب کی دنیا بدلنے کے لیے، اللہ رب العزت کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی ارواح کی پاکیزگی میں اضافے کے لیے یہ حسین قراتیں ہوا کرتی۔ ہم روز اول سے اسی کو مقصد کی حیثیت سے اپنے گلے کی تعویذ بنائیں گے کہ ہم صرف اور صرف اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ ذات خوش ہو جائے۔ ویسے اگر مجمع کو خوش کرنے کے لیے بھی پڑھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے شروع میں اس پر اطمینان نہیں تھا کہ قرہ حسن الصوت اور خوش الحان قرہ کو جب کسی مجمع میں تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے تو قاری بہت عمدہ سے عمدہ انداز میں تلاوت کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو لوگوں کو خوش کیا ہے، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے عدم اطمینان کو کون کہہ رہا ہے؟ مجدد ملت فرما رہے ہیں کہ شروع میں ہمیں اس باب میں اطمینان نہیں تھا، لیکن جب وہ روایت سامنے آئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ انداز میں سنا اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل ابی داؤد، تم کتنا عمدہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تب تو ہم اس کو اور اچھا کر کے پڑھ، ہمارے پاس تو اس سے بھی اچھے لہجے،
ہمارے ذخیرے میں تو اور کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو موسیٰ ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ اس روز سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ قلب مومن کی طمانینت کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر اس کا جواز نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت نہیں اختیار فرماتے، آپ وہی منع فرما دیتے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا وہ کافی ہے، اب مزید کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اچھا بنانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن آپ نے حضرت ابو موسیٰ حبوتہ لک تحبیرا فرمایا تھا۔ اس لیے بچوں آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ مجموعے سے آپ کو داد ملی ہے تو آپ کے پڑھنے کا آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کا ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ ہر طرح کیا مانا؟ ہر طرح کیا مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ جب خوش الہانے کی کوشش کرے تو وہ اپنی نیتوں میں خشت اول کے طور پر یہ کہے کہ میں صرف اور صرف یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہے، اور آپ نے منشا خداوندی کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں اس کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری ان ملی جلی محنتوں کو قبول فرمائے، ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو بہت دل کھول کر ایسی دینی درسگاہوں کی خدمت کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں، وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا کمایا، لیکن چاہے جتنا کمایا ہو سارا آنکھ بند ہونے پر سب یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ موفق لوگ ہیں جو دنیا میں کمانے کے بعد کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں کہ وہ کمائی اس دنیا میں بھی اسے کام آتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہمارے نیک نفوس بھائیوں کو، بزرگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسے بچے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے والد نہیں، تو الحمدللہ مدرسے کے محسنین نے ان کو کبھی اپنے والد کی یاد نہیں آنے دی ہے۔ کتنا اچھے سے ماشاءاللہ کیسی تربیت فرما رہے ہیں، کتنی محبتوں سے ان کی تربیت، ان کے لیے روزانہ دسترخوان بچتا ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے، ہم نے ایک جگہ اور بلکہ ہم بار بار کہتے ہیں آپ عزیزوں سے اور علمی طبقے سے ہم ضرور یہ بات کہیں گے کہ ہم میں کمی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے لیے جتنی دعائیں کرنی چاہیے شاید اتنی نہیں کر پا رہے ہیں۔ امت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، امت ہماری خدمت کا کیسا جذبہ رکھتی ہے، کیا ان محسنین کے لیے دعائیں کرنا یہ حق نہیں بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کے حقوق کے باب میں کسی حق تلفی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ میں اخیر میں آپ عزیزوں کو، آپ کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمائی، بہت اچھی، بڑھیا آگے اور آگے بڑھیے۔ آخری ایک جملہ اس کر دیتے ہیں، نہیں ذہن میں نہیں تھا لیکن ابھی فورین کا سفر کرتا تھا اور مختلف مسابقات میں جاتا تھا، وہاں بغل کے ملک سے جواں عمر قرہ آیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کو سنتے تھے تو بار بار ہمارے دل میں ایسا افسوس ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، بغل کا ملک پاکستان یہ تو ہمارا بچہ ہے، لیکن کمال ہے کہ والد ہمارا ملک اور اتنے بڑے تعداد مدارس اور جامعات کی تعداد کم ہے، اتنے جامعات، اتنے دارالعلوم، لیکن ہمارے یہاں اس سطح کے مشاق نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے ہم کرتے تھے کہ آخر کیا بات ہے، ہمارا ملک اتنا بڑا، اسی ملک سے اشاعت ہوئی، یہیں سے پڑھ کر لوگ بغل میں گئے اور آج وہ مشق اور مشاقی کے میدان میں ہم سے آگے ہیں اور ہمارے پاس ان کی ہمسری نہیں۔ لیکن اب الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مرادیں برآئے گی اور وہ افسوس کے دن رخصت ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم يا رحمن يا رحيم ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم بہت بڑے پاپی ہیں اللہ۔ اے کریم آقا، سچ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا نہ صرف اعتراف ہے بلکہ ہم اپنے گنہگار ہونے پر بڑے نادم ہیں مولا، بڑی ندامتیں ہیں مولا، بڑی شرمندگی ہے کہ آپ کی ذات عالی کی ایسی ایسی نوازشات ہمارے ساتھ، کیسے کیسے انعامات ہمارے ساتھ، اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے اس قصور کو تو تیرے کلام پاک کی نسبت سے معافی عنایت فرما۔ اللہ تیری ذات عالی تو بہت معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تیرے در کا کوئی بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ ہم کتنے ہی گنہگار ہیں لیکن تیرے در کے تو بھکاری ہیں مولا۔ اللہ ہم اس یقین کے ساتھ یہ ہاتھ پھیلائے ہیں کہ آج تیری درگاہ سے خالی ہاتھ، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے مولا۔ اللہ ہمیں معافی عنایت فرما۔ اللہ گناہ کرتے کرتے قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں اللہ، اور مولا کریم اس سیاہی کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ مولا قلوب کی سیاہی کو ختم فرما، ارواح کی پاکیزگی نصیب فرما، اور ارواح کی پاکیزگی کا ہمیں التزام نصیب فرما۔ مولا جب کبھی ہم سے کوئی قصور ہو جائے تو توبہ کی راہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا توبہ نصوح ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ تیری بارگاہ عالی میں آنسو بہا کر بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کی ذات عالی نے کس کو واپس کیا ہے مولا؟ کون آپ کے در سے خالی ہاتھ گیا ہے؟ اللہ ہم بھی آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جانے۔ مولا معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، ان سب کوتاہیاں اور ایسے قصور کے باوجود آپ کا کیسا کرم ہمارے شامل حال ہے کہ آپ نے کیسی نیک نسبتیں اور مولا کریم کیسی رفتوں کے ساتھ ہماری نسبتیں کر رکھی ہے مولا۔ اللہ علوم دینیہ کی حفاظت و اشاعت، تیرے کلام پاک کی حفاظت و اشاعت، مولا اس سے زیادہ قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ نے اس کے لیے ہمیں قبول فرمایا، یہ محض آپ کا احسان ہے اللہ، محض آپ کا احسان ہے۔ اے کریم آقا مزید احسان فرما اور ہمیں آپ کے اس انتخاب کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے لیے جتنے بھی ضروری اسباب و عوامل ہیں اس کو ہمارے حق میں مقدر فرما۔ مولا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما۔ اللہ امت جو امیدیں ہم سے وابستہ کی ہیں، مولا امت کی امیدوں کا ہمیں احساس نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجیے مولا۔ اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں مولا۔ اللہ ان سارے اسباب و عوامل سے تیری پناہ اور تیرا امان چاہتے ہیں کہ مولا جو تیری ناراضگی کا سبب بننے والا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرما۔ نفس اور شیطان ہمارے ایسے دشمن ہیں مولا، بہت چاہنے کے باوجود کبھی ہم ہار جاتے ہیں مولا۔ مولا بہت مقابلے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی ہار جاتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما۔ شیطان اور نفس جیسے دشمن سے آپ ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ غلط صحبتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا غیب سے ہماری تربیت فرما اور ہماری نسلوں کی تربیت فرما۔ اللہ کیا خیر کی یہ درسگاہیں ہیں مولا کریم، تیرے جن بندوں نے ایسی خیر کی درسگاہوں کو وجود دیا ہے، کیا خوش قسمت بندے ہیں اللہ۔ اللہ انہیں ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما۔ مولا اپنی شان بدلا عطا فرما۔ مولا تیرے جو بھی بندے ایسی پاکیزہ درسگاہوں کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی کمائی میں خوب برکت عطا فرما۔ اللہ ان کی کمائی میں خوب برکت عطا فرما، اور مولا انہیں اپنے قرب خاص سے نواز دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں انہیں شامل فرما۔ اللہ بے برکتی سے ان کی حفاظت فرما۔
اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی اور رفاہی کام جتنے بھی، مولا سب کی تو حفاظت فرما، اللہ سب کی تو حفاظت فرما اور سب کی آبادیوں کے سامان پیدا فرما مولا۔ اللہ بہت بندے ہیں جنہوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو کچھ ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ کہہ پاتے ہیں نہ سہ پاتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے مصائب کو ختم فرما، اللہ بہت بیمار لوگ ہیں ان کی مولا انہیں شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور آپ نے ہمیں صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں کیسی کیسی بیماریاں روزانہ جنم لے رہی ہیں، اللہ ان سب بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، شرارتوں سے حفاظت فرما، مولا تواضع، عاجزی، انکساری، اخلاص، للہیت ہمیں نصیب فرما، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، اختلاف کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری مدد فرما، امت مسلمہ تیری مدد کی بے انتہا محتاج ہے اللہ، اللہ امت میں کیسے کیسے محتاج بندے ہیں، مولا سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اللہ آپ ہی کی ذات عالی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، ہمیں اس کا یقین ہے اللہ، ہم سب کی ضرورتوں کو، سب کی پریشانیوں کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، اللہ دکھیوں کا تیرے سوا تھوڑی کوئی سہارا ہے اللہ، اللہ دکھیوں کا تیرے سوا تھوڑی کوئی سہارا ہے اللہ، مولا کریم دکھیوں کے سر کو تیرے دست شفقت کی ضرورت ہے مولا، اے اللہ دکھیوں کے دکھ کو ختم فرما، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں ہمیں محبت نصیب فرما، اللہ اتباع سنن کی توفیق عطا فرما، اللہ اتباع سنن کی توفیق عطا فرما، کثرت درود ہمارے حصے میں مقدر فرما، اللہ تلاوت کا شوق نصیب فرما، اللہ حقوق تلاوت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے کلام پاک سے خاص قسم کا رشتہ ہمیں نصیب فرما، اللہ تعلق نصیب فرما کہ یہ تیرا کلام پاک روز قیامت ہماری سفارش کرنا، اللہ قرآن کریم کی شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حصے میں مقدر فرما، مولا ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور مولا ہمارے ان مرحومین کو ہمیں عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ زندگی کی جتنی ساتھ بچی ہیں نیکیوں میں گزارنے کی اور تیری رضا کے لیے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حسن خاتمے کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دنیا میں آپ نے رسوائیوں سے حفاظت فرمائی ہے، میدان محشر میں بھی ہمیں رسوائیوں سے محفوظ فرمانا مولا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔